علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم صدق اللہ العظیم۔ کل مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ 4 طرح کے مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے: سونا، چاندی، روپیہ پیسہ اور تجارت کا مال۔ تو اس میں بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے۔ کل یہ بات میں نے بیان کی تھی کہ بھائی شروع سال میں آدمی نصاب کا مالک بن گیا ایک رمضان کو، پھر آئندہ جب ایک رمضان آئے گا تو سال پورا ہو رہا ہے، اس وقت اگر نصاب کا مالک ہے تو اس کا حساب کر کے جو زکوٰۃ نکال دینا ہے، بیچ میں کیا ہوا، کم زیادہ ہوا، اس کو نہیں دیکھنا ہے۔ تو اس میں بعض لوگ یہ کنفیوز ہوتے ہیں اور یہ اس شک میں پڑتے ہیں کہ بھائی بہت سا مال تو ایک مہینہ پہلے آیا۔ جیسے ایک آدمی ایک رمضان کو 1 لاکھ روپے اس کے پاس ہوئے، سونا چاندی روپیہ پیسہ ملا کر 1 لاکھ اس کے پاس بیلنس تھا، وہ نصاب کا مالک بن گیا۔ 45,000 کا بھاؤ ہے، بتایا تھا کل، تو 1 لاکھ اس کے پاس تھا، وہ نصاب کا مالک بن گیا۔ اب سال گزرنا شروع ہوا، اب اس میں کیا ہوا کہ رمضان سے 1 مہینہ پہلے، ایک رمضان کو سال پورے ہونے جا رہا تھا کہ 1 مہینہ پہلے 50,000 روپے آ گئے، 1 لاکھ روپے اور آ گئے، تو اب 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ ہو گئے۔ اب وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جو 1 لاکھ روپے آئے وہ تو ابھی 1 مہینہ پہلے آئے ہیں، اس پر کہاں سال گزرا ہے؟ تو بھائی ایسا نہیں ہے، ہر ملنے والے اور آنے والے پیسے پر سال گزرنا یہ ضروری نہیں۔ یہ دیکھنے جائیں گے تو حساب کرنا بہت مشکل اور ڈیفیکلٹ ہو جائے گا۔ بس کیا بتایا کہ شروع ایک رمضان کو آپ نصاب کے مالک بنے، یعنی 45,000 کے اوپر یا اتنے کا نصاب آپ کے پاس تھا، آپ مالک نصاب بن گئے۔ اب سال گزرنا شروع ہوا، بیچ میں کم زیادہ ہو رہا ہے، اس کو نہیں دیکھنا ہے۔ بہت مال کم بھی ہو سکتا ہے، خرچ ہو گیا، اور نیا مال بھی آ سکتا ہے، تو بیچ میں کیا آ رہا ہے جا رہا ہے اس کو نہیں دیکھنا ہے۔ جب ایک رمضان کو آئندہ سال پورا ہوگا تب آپ کے پاس بیلنس کتنا ہے۔ اگر اس وقت بھی آپ نصاب کے مالک ہیں، یعنی 45,000 یا اس کے اوپر آپ کے پاس ملکیت ہے، تو ان ساروں کا 40%، 40واں حصہ یعنی 2.5% نکال دینا ہے آپ کو۔ بیچ ایسا بھی ہوگا کہ بہت سا مال ابھی 1 دن پہلے آیا ہے، 10 دن پہلے آیا ہوگا، رمضان سے سال پورا ہونے سے 1 مہینہ پہلے ہی آیا ہوگا، لیکن یہ سب نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ سال جب پورا ہو رہا ہے تب آپ کو دیکھنا ہے کہ کتنا ہے، تو ان سب کا حساب 2.5% کے حساب سے نکال دینا ہے۔ اب اس میں ایک مسئلہ اور ہے، بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ لڑکی ہے، وہ جوان ہو رہی ہے، ماں باپ نے زیور بنا رکھے تھے شادی کے لیے، ابھی تک اس کو ہدیہ نہیں کیا تھا، ماں باپ کی ملکیت میں ہی تھا وہ زیور، لیکن جب اب وہ بالغ ہو گئی اور بڑی ہو گئی، اب اس کا رشتہ طے ہو گیا، شادی ہونے والی ہے، تو اب اس کو جو ہے وہ زیور والد نے گفٹ کر دیا، اس کو مالک بنا دیا کہ بیٹی اب تیرا ہے، اس کی 2 مہینے بعد شادی ہے، تو اب وہ زیور جو 1 لاکھ روپے کے اوپر ہے یا 1 لاکھ روپے کا ہے مثال کے طور پر، تو اب اس لڑکی کی کنڈیشن کیا اس کی زکوٰۃ اس لڑکی پر آئے گی؟ بالکل آئے گی، لیکن کیا دیکھنا پڑے گا کہ اگر وہ پہلے سے ہی مالک نصاب ہے لڑکی، اس کے پاس بھی اس زیور کے ہدیہ ملنے سے پہلے ہی اس کے پاس بینک بیلنس یا زیور وغیرہ تھا جو 45,000 کے اوپر یعنی 612 گرام چاندی کے نصاب کو پہنچ رہا تھا، وہ آلریڈی پہلے سے ہی نصاب کی مالک چلی آ رہی تھی، 6 مہینہ پہلے ہی وہ مالک تھی نصاب کی، اور بیچ میں والد نے یہ 1 لاکھ روپے کا زیور بھی اس کو گفٹ کیا، تو وہی مسئلہ ہے نارمل، جب 6 مہینے کے بعد سال پورا ہوگا سب کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ 6 مہینہ پہلے والد نے گفٹ کیا ہے، اس پر تو 6 مہینے ہی گزرا ہے، نہیں، پہلے سے وہ نصاب کی مالک ہے، اور بیچ میں یہ 1 لاکھ کا ہدیہ گفٹ میں آیا زیور، تو جسے ہمارا معاملہ ہے اس بچی کا معاملہ رہے گا، جسے ہم پہلے سے ہی نصاب کے مالک تھے اور بیچ میں مال آتا گیا بڑھتا گیا تو وہ سب ایڈ ہوتا جائے گا، جب سال پورا ہوگا تب دیکھیں گے کتنا بیلنس ہے۔ ایسے ہی اس لڑکی کا مسئلہ بھی ہوگا، لیکن اگر وہ لڑکی پہلے سے نصاب کی مالک نہیں تھی، والد نے جب یہ زیور ہدیہ کیا گفٹ کیا تب وہ نصاب کی مالک بنی، اب اس کا سال اب شروع ہوگا۔ مثلا محرم کے مہینے میں
ایک محرم کو یا 10 محرم کو والد نے اس کو یہ ہدیہ کیا 1 لاکھ کا زیور، اور وہ پہلے سے نصاب کی مالک نہیں تھی، اب اس زیور کے ملنے کی بنا پر نصاب کی مالک بنی، اب اس کا سال شروع ہوگا، کیونکہ اب مالک بنی ہے نصاب کی، تو 1 محرم یا 10 محرم جب بھی ہدیہ کیا تب سے سال شروع ہوگا، آئندہ بھی جب محرم آئے گا تب دیکھا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور کنفیوژن وہ بعد میں پوچھ سکتے ہیں، تو یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ بعض لوگوں کو کیا کہتے ہیں، چلو دوسرا مسئلہ بتا دوں، 2 جگہوں پر ایسا ہے کہ جہاں پر زکوٰۃ دینے میں ڈبل فائدہ ہے، یہ دوسرا مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں، وہ بات وہ شکل یاد آئے گی پھر بتا دوں گا۔ 2 جگہ ایسی ہیں جہاں پر ہم زکوٰۃ دیں گے تو ہمیں ڈبل ثواب ہوگا۔ ایک تو رشتہ داروں میں زکوٰۃ دینا، بہت ایزی ہے، بہت آسان مسئلہ ہے، اور انسان کو اس کا پہلے خیال رکھنا چاہیے۔ بھائی اصول فروع کو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی باپ بیٹے کو پوتے کو نہیں دے سکتا، اسی طرح بیٹا یا پوتا ابا یا دادا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، جو اوپر نیچے کے رشتہ دار ہیں، باپ دادا لکڑ دادا سکڑ دادا اوپر تک، ایسے ہی بیٹا پوتا نیچے تک، ایسے ہی نانا پر نانا سگڑ نانا اوپر تک، ایسے ہی نواسا پر نواسا سگڑ نواسا جو دنیا میں نہیں آیا وہ والا نواسا، تو اوپر نیچے جو ہے ماں نانی پر نانی، ایسے ہی بیٹی پوتی پر پوتی، نواسی پر نواسی لکڑ نواسی، تو اوپر نیچے کے جو رشتہ دار ہیں ان کو تو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، شوہر بیوی کو نہیں، بیوی شوہر کو نہیں، لیکن جو سائڈ کے رشتہ دار ہیں بھائی بہن پھوپھی بھتیجا خالہ بھانجا، سمجھے، یہ لوگ اگر یہ آپس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اگر خالہ جو ہے غریب ہے، دیکھو یہاں مسئلہ آتا ہے کہ فلانی عورت بیوہ ہے، صرف بیوہ ہونا یہ کہیں نہیں ہے مصرف میں کہ بیوہ ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جائے گی، بیوہ ہونے کے ساتھ پلس فقیر اور محتاج ہونا، یعنی نصاب کی مالک نہ ہونا، بینک بیلنس اس کے پاس اتنا نہ ہو، زیورات اس کے پاس اتنا نہ ہو جو 45,000 کے آس پاس پہنچ جاوے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ خالی بیوہ ہونے پر زکوٰۃ نہیں کہ فلانی عورت بیوہ ہے تو زکوٰۃ دے دو، یہ مصرف ہے ہی نہیں زکوٰۃ کا، کہیں نہیں آیا کہ صرف بیوہ ہونے کو دیکھ کر زکوٰۃ دیا جاوے، بلکہ محتاج ہونا اور 45,000 کا جو 612 گرام کا جو نصاب ہے اس سے کم کی ملکیت کا ہونا ضروری ہے، زیورات اور پراپرٹی سب یعنی پراپرٹی نہیں بلکہ جو یہ بینک بیلنس وغیرہ ملا کر اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ خیر، تو اب جو ہے رشتہ داروں میں زکوٰۃ دینا، خالہ کو دے سکتے ہیں اگر وہ محتاج ہے، پھوپھی ہے یا سگی بہن ہے یا سگا بھائی ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو دے سکتا ہے، ایک بہن دوسرے بھائی کو یا بہن بہن کو، خالہ بھانجے کو، بھانجا خالہ کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اور ان کے اندر کیا ہوگا کہ ڈبل فائدہ ہوگا، ایک تو یہ کہ رشتہ دار ہیں، آپ ان کو زکوٰۃ دیں گے تو صلہ رحمی کا، رشتوں کو جوڑنے کا بھی ثواب ملے گا، اور دوسرا زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ملے گا، تو ایک تو ڈبل ثواب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آسانی کیا ہے کہ ان کا پتہ لگانا اور چیک کرنا آسان ہے۔ اجنبی آدمی ہے، وہ ظاہر میں تو بہت فقیر محتاج نظر آ رہا ہے، لیکن پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے بہت مشکل ہوتا ہے۔ آج کل نہیں آپ دیکھ رہے ویڈیوز، کیسے کیسے لوگ کس طرح سے، یعنی بہت اچھا خاصا بیلنس ہوتا ہے لیکن فقیر بن کر مانگ رہے ہیں، بلکہ مسلمان ہی نہیں ہیں، کیونکہ زکوٰۃ تو مسلمان کو دی جائے گی۔ ہاں، تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، حدیث میں ہے کہ مسلمانوں کے مالداروں سے لی جائے گی اور مسلمانوں کے فقیروں کو لوٹائی جائے گی۔ تو آج کل تو مسلمان ہی نہیں ہوتے اور مسلمان کے اس کے اندر آ کر زکوٰۃ اور مانگتے ہیں، تو وہاں تو آپ کا مال ڈوب سکتا ہے، اور تحقیق کرنا ضروری ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ جس طرح ہم نماز کے لیے تحقیق کرتے ہیں کہ میرا بدن پاک ہے کہ نہیں، کپڑا پاک ہے کہ نہیں، جگہ پاک ہے کہ نہیں، پورا اہتمام، کیونکہ نماز فرض ہے تو زکوٰۃ بھی فرض ہے، بالکل دونوں برابر ہے فرض ہونے میں، اس لیے زکوٰۃ بھی آپ کہاں دے رہے ہیں تحقیق کرنا ضروری ہے۔ آپ نے اپنی طاقت کے بقدر تحقیق کی اور آپ کو لگا کہ وہ محتاج ہے، مستحق ہے، آپ نے دے دیا اور اتفاق سے اس کا غلط نکلا تو انشاءاللہ آپ کی پکڑ نہیں ہوگی اور آپ کی زکوٰۃ انشاءاللہ ادا، کیونکہ آپ نے تحقیق کی پوری جہاں تک آپ کے بس میں تھا، لیکن آپ نے تحقیق ہی نہیں کی، وہ آ کے رونے لگا اور آپ کا دل پسند کیا، آپ نے اٹھا کے دے دیا۔ نہیں، تحقیق کرنا، اور اس میں بھی خواہ مخواہ پھر پریشان کرنا بھی نہیں ہونا چاہیے،
بلکہ جو ایک طریقہ ہے تحقیق کرنے کا، جہاں تک یعنی آپ کے ہمارے بس میں وہاں تک تحقیق کریں گے. تو میں کہہ رہا تھا کہ رشتہ داروں میں تحقیق کرنا، بلکہ ان کا بیک گراؤنڈ عام طور پر معلوم ہوتا ہے. ایک دوسرے کے ذریعے پتہ چل کہ خالے کے پاس کتنا بینک بیلنس ہے یا زیورات ہیں، کیونکہ رشتہ ہے تو لنک جڑی ہوئی ہے، تو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کسی کے ذریعے معلوم ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں. تو رشتہ داروں میں پتہ لگانا، تحقیق کرنا بھی آسان، تو آپ کی زکوٰۃ صحیح جگہ پر جائے گی، اور صلہ رحمی کا ثواب اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کا بھی ثواب. اور ایک بات اور بتا دوں، بتا کر دینا بھی ضروری نہیں کہ زکوٰۃ کا مال ہے، ورنہ شرمندگی ہوتی ہے نا. رشتہ دار ہیں، بھائی خالہ ہے، پھوپھی ہے، بھائی ہے، بہن ہے، آپ بولیں کہ لو بھائی زکوٰۃ کا مال، تو آپ کو دیتے ہوئے بھی شرم آئے گی، سامنے والے کو لیتے ہوئے بھی شرم آئے گی. تو اللہ نے اس کو آسان کر دیا کہ زکوٰۃ کا لفظ بول کر دینے کی ضرورت نہیں، نیت کرنا کافی ہے. بلکہ آسان طریقہ میں آپ کو بتا دوں، آپ ایک رمضان سے ایک رمضان حساب رکھیے، اس کو یعنی ہر سال جو ہے اس کو لازم کر لیجئے کہ ایک رمضان سے ایک رمضان ہم حساب کریں گے. اس دن آپ نے حساب کر کے اگر اللہ آپ کے پاس بینک بیلنس پڑا ہوا ہے تو زکوٰۃ کی وہ مقدار نکال کر الگ رکھ دیجئے. اس وقت نیت کر لیجئے زکوٰۃ کا مال کہ زکوٰۃ کی رقم میں نکال کر رکھ رہا ہوں الگ. اس وقت نیت کر لی کافی ہے، بعد میں وہاں سے اٹھا کر دیتے رہیے. ہر مرتبہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، بہت ایزی ہو جائے گا. پوری مقدار جو مثال کے طور پر کسی آدمی کی جو ہے 1 لاکھ زکوٰۃ نکل لی، 40 لاکھ کا اس کا بیلنس ہے، سیدھا ہوا نا حساب، 40 لاکھ میں 1 لاکھ ہوا 40واں حصہ، تو 40 لاکھ کا اس کی پراپرٹی تھی، سب ملا کر زیورات اور جو 4 طرح کے مال تھے یا 3 طرح کے جو بھی، اس 1 لاکھ روپے اس کی زکوٰۃ بنتی. اس نے 1 لاکھ روپے اس کے پاس پڑے ہوئے تھے، اس نے نکال کر الگ نیت سے رکھ دیا کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے. اب وہاں سے نکال کر وہ دے رہا ہے، تو اب بار بار نیت کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک مرتبہ نیت کافی ہو گئی، یہ بہت ایزی ہو جائے گا. اب آپ اس کو دے رہے ہیں، اب یہ رشتہ دار کی بات چل رہی تھی، آپ اس کو دے رہے ہیں رشتہ دار کو کہ بھائی، تو کہنا نہیں کہ بھائی زکوٰۃ کا مال ہے، یہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نیت آپ کے بھائی ہدیہ ہے، گفٹ ہے، کچھ بھی بولو، نیت زکوٰۃ کی ہے تو زکوٰۃ ادا ہوگی. تو آسان ہو گیا نا کہ بھائی لو خالہ آپ کو جو یہ میں گفٹ دے رہا ہوں، ہدیہ دے رہا ہوں. یا اس سے اور آسان کہ آپ نے تحقیق کی کہ بھائی خالہ کو یا بہن کو کس چیز کی ضرورت ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، بولے راشن کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی چیز یا بچوں کے کپڑوں کی ضرورت ہے. تو آپ اس سے آسان طریقہ، آپ گئے مارکیٹ میں، کپڑا خرید کے لے آئے، راشن خرید کے لے آئے. کہ خالہ میں گیا تھا مارکیٹ میں، اپنے لیے بھی خریدا، آپ کے لیے بھی خرید لے لو، آپ کو ہدیہ، آپ کو گفٹ. یعنی دور دور تک ان کے ذہن اور گمان میں یہ بات نہیں جائے گی کہ زکوٰۃ کا مال ہے. وہ بھی خوش ہو جائیں گے، دل سے دعا نکلے گی. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ سیٹھ صاحب کروڑ پتی ہے، پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے کہ سیٹھ صاحب این قدر آن قدر خوب زکوٰۃ نکال لیں، اور سگی خالہ وہ بد دعا دے رہی ہے، سگی بہن وہ تڑپ رہی ہے، سگا بھائی وہ پریشان ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے. تو اب بتاؤ، ثواب حاجی صاحب کو خوب مل رہا ہے، لیکن رشتہ داروں کی آہ لگ رہی ہے، ان کی جو ہے صلہ رحمی نہیں بلکہ آپس میں نا اتفاقی اور قطع رحمی ہو رہی ہے. اس لیے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو یہاں زکوٰۃ دینے میں تحقیق کرنا بھی آسان اور جو ہے ڈبل ثواب ملے گا، اور بتا کر دینا بھی ضروری نہیں زکوٰۃ کا مال ہے، کچھ بھی بول کر دو. اور پیسہ دینا بھی ضروری کہ پیسہ ہی دو، تاکہ ان کو کوئی شک پیدا ہو کہ زکوٰۃ کا مال ہے. بلکہ آپ سامان لے آئے، راشن لے آئے، کپڑا لے آئے، تحقیق کر کے کہ بھائی ان کو کیا ضرورت ہے، وہ سامان لا کر آپ نے دے دیا، زکوٰۃ کی نیت آپ نے کر لی. کچھ بھی بول کر دیا، جو بولا اس کا اعتبار نہیں، جو نیت ہے اس کا اعتبار ہوگا. سمجھ میں آ گیا؟ ایسے ہی مدرسوں میں جہاں غریب یتیم بچے پڑھتے ہیں تو وہاں دینے میں بھی ڈبل ثواب. ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب، دوسرا علم دین کے پھیلانے میں، قرآن کی تعلیم کے پھیلانے میں ہمارا حصہ ہوگا. ہمارے پیسوں سے وہ بچے پڑھیں گے، عالم دین بنیں گے، حافظ قرآن بنیں گے، تو آگے چل کر وہ ہزاروں کو پڑھائیں گے، وہ 10 کو 10، 50 کو 50، جو 1000 کو پڑھائیں گے. یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا. ہم تو قبروں میں چلے جائیں گے، ہم تو قبروں میں چلے جائیں گے، لیکن ہمارا یہ دیا ہوا زکوٰۃ کا پیسہ، ایک تو زکوٰۃ کا ثواب اس وقت مل گیا، لیکن علم دین کی اشاعت اور اس کا پھیلانا، پڑھنا پڑھانا جب تک ہوتا رہے گا، جتنے لوگ اس پیسوں سے عالم حافظ بن کر اپنے بچوں کو، وہ اپنے شاگردوں کو اور ہزاروں کو پڑھاتے رہیں گے، سارا ثواب اس زکوٰۃ دینے والے کے نامہ اعمال میں ایڈ ہوتا رہے گا، شامل ہوتا رہے گا. تو ان 2 جگہوں پر زکوٰۃ دینا یہ ڈبل ثواب ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ.